بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزوں پہ مسا سردیوں کا موسم ہے اور لوگ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لیکن موزوں پہ مسا وہ تو حدیث مشہورہ بلکہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ 70 یا 80 کے قریب صحابہ کرام نے موزوں کے بارے میں احادیث کو بیان کیا ہے، تو موزوں پہ مسا بالکل جائز اور درست ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ سے اہل سنت کی علامات میں سے، تو آپ نے ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ وہ مسح علی الخفین یعنی موزوں پہ مسے کا قائل ہوگا تو وہ سنی ہوگا۔ تو موزوں پہ مسح کرنا بالکل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ باقی جہاں تک اس کے احکام کا تعلق ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی مکمل وضو کرنے کے بعد موزے پہنے، یا پھر یہ ہے کہ پاؤں دھو کر موزے پہن لے لیکن فوری طور پہ اپنا وضو مکمل کر لے۔ پاؤں دھو کے اگر موزے پہنے اور وضو ٹوٹنے سے پہلے یعنی کوئی بھی ایسا فعل جو وضو توڑنے والا ہے اس کے پیش آنے سے پہلے وضو مکمل کر لے تو اس کے لیے یہ صورت جائز ہوگی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی کوئی اگر مجبوری نہیں ہے تو مکمل وضو کرے اور مکمل وضو کرنے کے بعد موزوں کو پہنے۔ احادیث کی کتب میں بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ میں نے موزے پہنے وضو کرنے کے بعد، اس لیے مجھے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ مسح کر سکتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موزوں کی مدت کیا ہے۔ تو جو آدمی مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے لیے موزوں کی مدت ہے 24 گھنٹے یعنی 1 دن رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے مدت ہے 3 دن رات یعنی 72 گھنٹے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ یہ مدت کب شروع ہوگی، تو یہ مدت موزے پہننے سے شروع نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ موزے پہنے ہیں، فجر کے لیے وضو کیا اور اس نے موزے پہن لیے ہیں، تو اس کی مدت ابھی شروع نہیں ہوگی بلکہ موزے پہننے کے بعد پہلی بار جب اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت اس کی مدت شروع ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نے صبح 5 بجے موزے پہنے وضو کرنے کے بعد اور 8 بجے جا کے اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کی مدت 5 بجے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس کی مدت 8 بجے شروع ہوئی۔ اگر مقیم ہے تو کل 8 بجے جا کے اس کی مدت ختم ہوگی، 5 بجے نہیں۔ اگر مسافر ہے تو تیسرے روز 3 دن پورے ہونے کے بعد 8 بجے جا کے اس کی مدت ختم ہوگی۔ یعنی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن راتیں 72 گھنٹے، لیکن شروع تب ہوتی ہے جب ایک آدمی موزے پہننے کے بعد پہلی بار اس کا وضو ٹوٹتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ موزوں کے اوپر مسح، تو جب بھی آدمی کا وضو ٹوٹے، جنابت کا غسل ہو تو پھر تو موزے اتارنے پڑیں گے، لیکن وضو اگر ٹوٹتا ہے تو وضو آدمی کرتا ہے تو وہ اپنی مدت کے اندر موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اپنا گیلا کرے اور ایسے پاؤں کے اوپر اپنے دائیں پاؤں پہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں رکھے اور ایسے گھسیٹ کے اوپر پنڈلی کی طرف لے آئے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے بائیں موزے کے اوپر مسح کر لے۔ مسح صرف موزے کے اوپر والے حصے کے اوپر ہوگا، دائیں یا بائیں یا نچلے حصے پہ مسح نہیں ہوگا، اوپر ہی صرف مسح ہوگا۔ وہ ہاتھ کو کھینچے گا دائیں پاؤں پہ اور اوپر پنڈلی تک اس کو لے آئے۔ تو یہ ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی موزہ اتار دیتا ہے، جیسے بعض کا آدمی نے موزے خریدے ہیں، وضو کر کے پہن لیے ہیں، پھر اس نے موزوں کو تبدیل کرنا ہے یا موزوں کے اندر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ موزہ اتارتا ہے تو موزہ اتر جائے گا تو مسح ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک آدمی کی مدت پوری ہو گئی، 24 گھنٹے پوری ہو گئے یا اس کے 72 گھنٹے پوری ہو گئے، یا اس سے پہلے اس نے موزہ اتار دیا، لیکن مدت پوری ہوتے وقت اس کا وضو موجود تھا، وضو توڑنے والی کوئی اور چیز پیش نہیں آئی تھی، یا موزے اتارے اس کا وضو موجود تھا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف اور صرف آدمی کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ مدت ختم ہو گئی، ایک آدمی کا وضو موجود ہے، وہ موزے اتارے، پاؤں دھوئے اور موزے پھر سے پہن لے، باقی اس کا وضو موجود ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہی موزے اس نے تبدیل کیے ہیں، موزے اتارے ہیں، یا کسی تکلیف کی وجہ سے اس نے ایک موزہ بھی اتارا ہے تو پھر دوسرا بھی اتار کے پاؤں دھونے پڑیں گے، اور پاؤں دھونے کے بعد وہ اپنے موزوں کو پھر سے پہن لے، مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر موزے کوئی ایسے ہیں کہ جو پھٹے ہوئے ہیں اور پاؤں کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں ان کی مقدار میں وہ پھٹے ہوئے ہیں تو ایسے موزوں پہ تو مسح نہیں ہو سکتا، لیکن عام طور پہ یہ کام ہی ہوتا ہے، موزے سلامت ہوتے ہیں، یا کہیں سے تھوڑی سی ان میں پھٹن ہوتی ہے، اور معمولی پھٹن کسی موزے کے اندر ہے یا 2 موزوں میں الگ الگ معمولی سی جگہ پہ پھٹے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ بالکل مسح ہو جاتا ہے۔